پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں ہوں فقیر محمد اسماعیل قادری نعیمی، اور اس وقت ہمارے ہاتھ میں 5ویں کلاس کی دینیات کی کتاب دروس الاسلام ہے، اور دروس الاسلام میں سے کتاب التجوید کا پہلا سبق ہم اور آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الدرس الاول، پیارے بچوں، کتاب التجوید کا پہلا سبق، اور اس پہلے سبق کا نام ہے فضائل القرآن، قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کی بزرگی، قرآن پاک کی اہمیت۔ پیارے بچوں، قرآن مجید خدائے تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ آخری کلام ہے، یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پر جس طریقے سے افضلیت ہے، فضیلت ہے، بزرگی ہے، ساری مخلوق میں اللہ رب العزت کی ذات افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح پیارے بچوں قرآن مجید باقی تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہے، افضل کتاب ہے۔ اور اس قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سیکھنا اور سکھانا نیکی کا کام ہے، نیکی کی بات ہے، عبادت ہے۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگوں میں بہتر وہ آدمی ہے، وہ انسان تم میں سے بہتر ہے، اچھا ہے، جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے، یعنی قرآن پاک خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کی جب بھی تلاوت کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ تلاوت مقبول ہوتی ہے اور نیکیاں ہی ملتی ہیں، مگر یہ ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں گے، اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بچوں، حدیث پاک میں آیا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہوئے، لہذا جب ہم الف لام میم کی تلاوت کریں گے، یہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور کچھ اولیاء کرام بزرگان دین نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے کچھ خاص وقت بھی جو ہے بتائے ہوئے ہیں، جس طریقے سے صبح سویرے اور مغرب کی نماز سے عشاء تک اور آدھی رات کے بعد جیسے وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہترین عمل ہے اور بہتر ہے، سب سے اچھا عمل ہے۔ اور اس کے بعد نماز میں قرآن مجید پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نماز کے اندر جو قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، جو صورتیں پڑھی جائیں، جتنی لمبی صورتیں نماز کے اندر پڑھی جائیں، اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے قرآن پاک پڑھیں گے، اس میں ہمیں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور قرآن پاک جب ہم نماز کے اندر قرآن پاک پڑھیں گے تو ایک حرف کے اوپر 70 نیکیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہر دن عادت کے طور پر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور قرآن پاک ہمیں اور آپ سب کو پڑھنے چاہیے۔ تو کیونکہ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمارا ایمان زیادہ ہوگا، یعنی ایمان تازہ ہوگا، ایمان اور بڑھے گا، ایمان میں اور جو ہے کہ قوت پیدا ہوگی، اور قرآن مقدس کی تلاوت سے جو ہے کہ
مومن کا دل روشن ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسے جو ہے کہ وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، اور وہ دل ویران ہے جو شخص قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل روشن ہوتا ہے اور بیمار اچھا ہوگا۔ جو کوئی بیمار ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو بیماری دور ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اور یہ قرآن پاک قیامت کے دن قرآن پاک گواہی دینے والا اور سفارش کرنے والا ہے، یعنی قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دے گا، اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا کہ اے اللہ یہ پوری رات پورے دن میری تلاوت کرتا تھا، اب تو اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پیارے بچوں، سال میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور قرآن پاک ختم کرنا چاہیے، اور جو ہے یہ قرآن پاک کا اور قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق تلاوت کرنے کی ہم کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک کے تلفظ صحیح ادا کریں، قرآن پاک کے حروف صحیح طریقے سے ادا کریں، کیونکہ اگر جب حرف بدل جاتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ غلطی جو ہے بعض مرتبہ تو نماز ہی نہیں ہوگی، ایسی غلطی جو 2 غلطی ہوتی ہیں، ایک غلطی کو لین جلی کہتے ہیں، ایک غلطی کو لین خفی کہتے ہیں۔ لین جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس کا پڑھنا سننا حرام ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ آگے جو حروف کی ادائیگی کا بیان آئے گا، مگر صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے، اچھی آواز سے اور صحیح حروف کی ادائیگی سے ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں ہمارے سبق میں 3 سوالات ہیں، ان تینوں سوالات کے جواب جو ہے ہم حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلا سوال ہے کن وقتوں میں تلاوت قرآن بہتر ہے؟ تو پیارے بچوں، صبح سویرے جو ہے مغرب کی نماز سے عشاء تک کے درمیان، اور پھر آدھی رات کے بعد والے وقتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہتر ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ پیارے بچوں، دوسرا سوال ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہتر کون سا انسان ہے؟ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ آدمی بہتر ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور تیسرا سوال ہے تلاوت قرآن سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں؟ یعنی تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں قوت آتی ہے، دل روشن ہوتا ہے، دل کی جو زنگ ہوتا ہے، سیاہی ہوتی ہے دل کی، وہ دھل جاتی ہے، اور بیماری ظاہری اور باطنی ساری بیماری جو ہے کہ دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے یہ قرآن پاک قیامت کے دن جو ہے اپنی تلاوت کرنے والے کے بارے میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور اللہ رب العزت کی اس کی شفاعت کو قبول فرما کے اس کے پڑھنے والے کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو معاف فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ تو